پنجاب کالج کے واقعے پہ کافی عرصہ میں خاموش رہا، اس لیے پنجاب کالج کے واقعے پر کافی عرصہ تو میں خاموش رہا اس لیے کیونکہ مجھے لگا کہ اگر میں اس میں کوئی بھی بات کروں گا اور مجھے حقائق کا پتہ نہیں ہوگا تو میں ایک جھوٹ یا ایک فریب یا ایک فیک نیوز کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور پہلی پاکستان میں اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور پاکستان کی جو سیاست ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، اسی وجہ سے تو میں خاموش رہا۔ لیکن پھر میں نے چیک کرنا شروع کیا کہ ہو کیا رہا ہے، تو آخرکار پتہ ہی چلا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، ایز اے پاکستانی، ایز اے میل آف دس ان دس سوسائٹی، کیونکہ میں ایک مرد ہونے کی وجہ سے خواتین کو جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں ایک برابری کی سطح پہ عزت ملے جو ان کا حق ہے، تو وہ مجھے لگا جیسے یہ ہم نے ان سے حق چھیننے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ایک لڑکی کے بارے میں اس طرح کی افواہ اڑانا، وہی پاکستان جیسے معاشرے میں جو کہ رجت پسند ہے، جو کہ ابھی تک ڈیولپ نہیں کیا اس نے کلچرلی، تو ہم اس کے اندر یہ کام کر رہے تھے کہ جہاں پہ عورتوں کو ابھی تک جابز کرنے کے لیے مسائل ہیں، گھر والے اجازت نہیں دیتے، لڑکیاں پڑھتی نہیں ہیں، بہت ساری کروڑوں کی تعداد میں بچے ہیں جو نہیں پڑھتے، اور اس کے علاوہ بچوں کو تو باہر نکلنے دیتے ہیں لوگ، ماں باپ بچیوں کو نہیں نکلنے دیتے، تو اس کی وجہ سے پہلے بھی ایک گھٹن کا ماحول تھا۔ اس کی وجہ سے اب ایک آدمی ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے مجھے بتایا کہ اس کا جو ایک ملازم ہے، اس نے کہا کہ میں تو اپنی بچی کو اب اسکول نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اسکول میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر تو یہاں اس ملک کے اندر میں اپنی بچی کو اس لیے بھیجوں اسکول میں تاکہ اس کا جو ہے اس طرح کا کوئی کیس ہو جائے، تو میں کس کو منہ دکھاؤں گا اور کہاں جاؤں گا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس کے اندر ملوث تھے اس فیک نیوز کو آگے بڑھانے میں، ایک تو بنانے میں پھر پھیلانے میں، ان میں بچے بھی تھے، لڑکے لڑکیاں بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے، ان کے پروفیسرز بھی ہیں، ان کے بھی نام آئے ہیں، اس کے علاوہ ان کے والدین ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے ان کو باہر نکل کے اس طرح کی چیزیں کرنے دیں اور سوشل میڈیا پہ وہ جھوٹ پھیلاتے رہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں جو کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، اور وہ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکالیں کسی نہ کسی طریقے سے، حالانکہ وہ تو اپنے جرائم کی سزا پا رہا ہے وہاں پہ، وہ کوئی عمران خان اسے تو نہیں بیٹھا ہوا وہاں پہ کہ کسی نے اس کو زبردستی اندر جیل میں ڈال دیا ہے، اس نے کرپشن کی ہے، اس نے اس کے اوپر پروو ہوئے ہیں کیسز، تو وہ اندر ہے، اور وہ کہتا تھا کہ میں میں ایماندار آدمی ہوں، اس نے توشہ خانہ سے کچی رسیدوں پہ مہنگے تحفے جو ہیں سستے داموں بیچ کے پروفٹ بنایا ہے۔ کس کو نہیں پتا اس بات کا؟ ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی کے ساتھ اس کی دوستی رہی ہے، کس کو نہیں پتا اس بات کا؟ اور اس سے وہ زمینیں لیتا رہا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ انگوٹھیاں، ہار اور پتہ نہیں کیا کیا لیتی رہی ہے، تو یہ سب کو معلوم ہی ہے۔ تو اس لیے عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو اس کا اور ریاست کا معاملہ ہے نا۔ آپ اس میں جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ تمام لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ نے اس ملک کے اندر عورتوں کو جو ہے وہ غیر محفوظ کیا ہے، لڑکیوں کو، بچیوں کو، ان کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں والدین اس لیے نہیں بھیجتے کہ اس طرح کی افواہیں اڑائی جائیں ان کے بارے میں۔ اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات کی تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا کوئی چیز چھپ سکتی ہے آج کل؟ کیا ہو سکتا ہے کبھی کہ واقعی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا اور وہ لڑکی کہیں چھپ جاتی؟ یہاں پر تو ہر چیز کے جو بخیے ادھر جاتے ہیں، یہاں پہ تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو کہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے، وہ کوئی نہ کوئی رپورٹر چلا جاتا ہے، کوئی رشتہ دار چلے جاتے ہیں، کوئی عام لوگوں کو موبائل لے کے لوگوں سے انٹرویو کرنے کا شوق ہے آج کل۔ یہ چھپ ہی نہیں سکتی تھی بات، وہ لڑکی ابھی تک باہر نہیں آئی، سامنے نہیں آئی، وہ جی پتہ نہیں اس کو آپ نے منہ بند کرا دیا، منہ نہیں بند ہوتا آج کل، کون سی ایسی خبر ہے جس میں منہ بند ہوا ہے کسی کا؟ تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لعنت کے مستحق ہیں وہ تمام لوگ جو ابھی تک اس جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور وہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، اتنے گندے لوگ ہیں اس ملک کے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں کسی پارٹی کو تو ان کا ووٹ بھی جو ہے وہ کچرا ہے، اس کچرے کو میں نہیں چاہوں گا کہ میری پارٹی میں وہ آئے۔ کم از کم کوئی چیز اگر آپ تک پہنچے اس کو کم از کم ویریفائی تو کریں، تصدیق تو کریں اس کی۔
پھر ہماری شوبز کے لوگ ہیں اس کے شامل ہو گئے. مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا بشریٰ انصاری پہ. وہ ایک پرانی آرٹسٹ ہیں, بڑی آرٹسٹ ہیں. انہوں نے ایک ایسی حرکت کی ہے, میں حیران ہو گیا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میڈیکل کالج کے لوگ نکل آئے ہو. میڈیکل کالج کے کہاں سے نکلے؟ آپ کم از کم اپنی معلومات تو پوری کر لیں. یہ پاکستان کے اندر جو زیادہ لوگ نکلے وہ تو پنجاب کالج کے بچے نکلے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ بچے ان کے ساتھ شامل ہو گئے. وہ زیادہ راول پنڈی میں ہوا ہے, لاہور میں بھی تھوڑا بہت. لاہور کالج کے کچھ خواتین جو ہیں وہ لڑکیاں, وہ ان کو اکسایا گیا, اور اس پہ وہ زرتاج گل کی بہن ہے, اسے معافی بھی مانگی ہے اس بات پہ, اور اس نے سب کے سامنے آگے ہی کہا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. ایک لڑکی وہاں پہ آ کے کہہ رہی تھی, جس کو باقاعدہ اس لڑکی کو بھی سمجھانا چاہیے کہ خبردار جو ایسی حرکت دوبارہ تم نے کی, کہ اسے بیٹھ کے بھی کہہ رہی ہے کہ وہ ایک آئی وٹنس تھی. وہ آئی وٹنس کدھر ہے؟ وہ اس کو پروڈیوس کریں. تو کوئی شرم کریں آپ لوگ. آپ کی جو قوم ہے نا وہ اس حد تک ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلاظت میں لتھڑ چکی ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کے اپنے گھروں میں عورتیں ہیں, آپ کے اپنے گھروں میں بہنیں ہیں, آپ کے گھروں میں بیویاں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کے لوگ جو ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں ان کی بیٹیاں ہیں, آپ کے ہمسایوں کی ہیں, آپ کے اسکول کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں ہیں. ان کا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک کے اندر؟ کیا وہ رہ نہ سکیں؟ تو آپ لوگ شرم کریں, سارے شرم کریں, کیونکہ اس ملک کے اندر آپ لوگوں نے اس ملک کی خواتین کے لیے یہ اتنا بڑا ہوا کھڑا کر دیا ہے. اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو کیسے بھیجیں گے اسکول اور کالج میں. پہلے اس ملک کے اندر بچوں کی تعلیم جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھی. یہاں بچے زیادہ پڑھتے ہیں, ویسے تو بہت سارے بچیاں پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور آپ ساتھ یہ حالات پیدا کر رہے ہیں. تو دوبارہ میں کہوں گا کہ شرم کریں, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے گربان میں جھانکے. اور عمران خان جو ان کو اکسا رہا ہے کہ مجھے باہر نکالو, بچے اس کے خود باہر بیٹھے ہیں کھرب پتی, یا یہ مرغے کھا رہا ہے, آج پھر خبر آ رہی ہے کہ مرغے کھاتا ہے یہ جیل میں بیٹھ کے, اور لوگوں کے غریب بچوں کو یہ کہتا ہے کہ باہر نکلو اور مجھے جیل سے رہا کراؤ, کیونکہ میں نے کرپشن کی ہے, کیونکہ میں نے جرائم کیے ہیں, کیونکہ میں ملک ریاض جیسے کرپٹ لوگوں کا دوست ہوں, اس لیے میرا کچھ کریں. تو شرم کریں آپ سارے, اور آئندہ یہ اگر آپ نے کیا تو ریاست کو آپ کو کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے, آپ کو سزائیں دینی چاہیے. صحافی خاص طور پہ 10-12 صحافی ہیں جنہوں نے یہ بہت زیادہ پھیلائی ہے یہ بات جو ہے, ان کو تو ڈیفینیٹلی ابھی بھی پکڑ کے سزا دینی چاہیے. کہ یہ صحافت کا کون سا معیار ہے کہ آپ صحافت کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو جھوٹ بیچ رہے ہیں؟ آپ کو بھی شرم آنی چاہیے. یوٹیوب کے پیسوں کے لیے اور تھوڑے سے فیم کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ سارے شرم کریں, آپ بے شرم لوگ ہیں, آپ بے غیرت لوگ ہیں. پاکستان کے اندر فساد انتشار پیدا نہ کریں, نہیں تو ریاست کو آپ کو اب بھرپور سزا دینی چاہیے, کیونکہ یہی جو ہے نا آپ لوگوں کا آخرکار انجام ہونا چاہیے.